2017 کے سینسس کے مطابق 11.6. اچھا، اب اس کے اندر آپ کو یہی پتہ نہیں کتنی معلوم آسی گئی ہے ہمارے محاورے کے مطابق اور ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں بائی ڈیزائن یہ سب کچھ ہونے دیا جا رہا ہے. اس کے لیے ریکال کریں 1950 کی دہائی میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. محلاتی سازشیں، یہاں مشہور ہو گیا تھا کہ جی نہرو کہتا ہے کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے یہاں پہ وزیر اعظم بدل جاتے ہیں. یہ ثابت کیا جا رہا ہے، یہ واضح ہو رہا ہے ان کی اپنی حماقتوں سے کہ ہمارا ایک تحریری آئین میں بھی اس طرح کے کرائسس کا کوئی حل نہیں ہے. لہٰذا انتظار کرو کوئی آئے پورا سسٹم لپیٹے اور یہ اور میرے ہم وطنوں بالکل اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ان کی اپنی حماقتیں ہیں، یہ نہیں کہ کوئی کر رہا ہے. دے آر آسکنگ فار اٹ. میں کوئکلی ذرا زیادی صاحب کی ایکسپرٹیز اکانومی میں بہت زیادہ ہے. میں دو چھوٹی چیزوں پہ اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی پوری دنیا میں یہ ڈالر کی ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے اور ڈالر بڑا اسٹرانگ جا رہا ہے. ہمارا کمپیریزن اپنے ریجن سے بنتا ہے جہاں ملتے جلتے حالات ہیں. ہمارے ریجن میں انڈیا فار ایگزامپل آج 78 روپے آیا ہے، 5-6 روپے ٹوٹل بڑھے ہیں اور اس پہ بھی قیامت آئی ہوئی ہے. اور بنگلہ دیش کے اندر بھی 2-4 روپے کا فرق نہیں پڑا. تو ہمیں کمپیریزن یورپ کی ہمیں 650 کے قریب فوریکس ریزرو ہے ہمارا 10 بلین بھی نہیں ہے. 9.2 کنڈیشنز جو ہیں کم از کم ہمارا کمپیریزن ان سے بنتا ہے. دوسرا یہ اب بڑا کچھ کہا جا سکتا ہے صحیح کہ ان کی پی ٹی اے کی بڑی نالائکیاں تھیں، بڑے خراب تھی، اور ان کے پاس ایک آرگیومنٹ آ گیا کہ جناب ہمارے پاس سلوشن تھا. اور یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ گورنمنٹ بہت زیادہ سمجھدار ہے، وہ بہت نالائق تھے. اگر ان کے پاس سلوشن تھا تو پھر یہ پروو کریں، یا پھر ان کا پھر وہ آرگیومنٹ ہوا ہے کہ جی ہمیں موقع نہیں ملا وہ بنتا ہے. پنجاب کا سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب آپ نے گن کہاں سے پڑھا، سکھا شاہی جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تو پڑھا جب آپ نے 25 لوٹے بنا کے وہاں فگ لیف بھی نہیں رکھا. یہاں ایک فگ لیف تھا کہ آپ نے مررف افراد دکھرا کے ایلائز کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ نکالا. وہاں تو سیدھا لوٹا شاہی کی نا آپ نے. جب لوٹا شاہی کر دیں گے تو اس کے بعد 2 ہولڈز بارڈ ہے، پھر چاروں طرف سے پھر یہی معاملات ہیں. ان سے کسی اور 20 سیٹوں میں سے چلے ایک چیز پہ دونوں سے پوچھتا ہوں پھر میں مظہر کو بلاتا ہوں. آپ کے خیال میں 20 جو بائی الیکشن ہے کتنی سرکار جیتے گی اور کتنی پی ٹی آئی واپس جیتے گی؟ نہیں میرے لیے تو یہ بڑا حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہی بڑا سب سے بڑا کوسچنز بہت بڑا ہے. مگر ہاں اگر پی ٹی آئی وہ نہیں جیت پاتی جو ہے اس میں سے کم از کم 18-20 میں سے سیٹیں 17 تو پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے کیونکہ ان کا سارا اگر پی ٹی آئی 50% بچا لیتی ہے 10 جیت جاتی ہے. نہیں وہ ہار ہوگی. ان کو 15 سے اوپر ڈیفینیٹلی سیٹیں جیتنی پڑی. 2-3 سیٹوں کا مارجن ہو سکتا ہے. آپ کے انالیسس میں جیت سکتے ہیں؟ نہیں یہ کہنا زیادتی بھی ہوگی اور غلط بھی ہوگا کیونکہ بہت سارے امپونڈریبلز ہیں وہاں پہ، بہت زیادہ ویریبلز ہیں. مگر ان کے لیے کم از کم 17-18 شاہ جی سیم کوشچن. نہیں مالک الیکشن جو ہوتا ہے نا اس کی ڈینامکس اور ہوتا ہے. آئی نو لوگوں نے تو یہ کہنا وہ ایک ہو جی آر کے مالک صاحب تسی ڈالر دا ریٹ دے دیں ہو 80 نہیں دیں دے. اگر آپ جو ہیں فرض کریں اگر میرا ڈالر دا ریٹ ٹھیک ہویا ہے. نہیں دیکھو بات یہ ہے کہ ابھی جو بندے نے الیکٹ ہونا ہے نا پنجاب اسمبلی کے لیے، لوگوں کو پتا ہے یار اس نے 1.5 سال کے لیے ہونا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ ان لوگوں کو فیلڈ کر رہی ہے جنہوں نے مسلم لیگ کو ہرایا تھا، لوٹے منحرف جو بھی کہہ لیں. درست تو ادھر سے سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی تو 3 لوگوں کو دے رہی ہے جو ادھر سے سائڈ بدل کے ذرا. ایک منٹ کہ آپ کا جو سوسائٹی جس میں دھڑا بندی ہے، ذات برادری ہے، میں جنریشن سے عامر کے خلاف ووٹ دے رہا تھا. اب میں گھر بیٹھ جاتا ہوں. اس کے مقابلے میں فرض کرو اگر تحریک انصاف جینونلی ایک اسپرٹڈ کیمپین کرتی ہے، اٹھا دیتی ہے بندے، کہتی ہے کہ جی ان لوٹوں کو پنش کرنا ہے، تو ٹرن آؤٹ اگر وہ لے آئے اس کے مقابلے میں پی ایم ایل این کا ووٹر جو ہے اتنا موٹیویٹڈ. نہیں میں کچھ اور اینگل میرا سوال کا اینگل اور ہے. شاہ صاحب کی بات پہ سمپل اینگل یہ الیکشن ایک بات پہ ہے کیا اخلاقی تقاضوں پہ یہ الیکشن ہونا ہے جو بھی ریزنز ہو جو بھی رزلٹ ہو. شاہ جی میں بات جو بھی ریزن ہو جو بھی الیکشن کا رزلٹ ہو وجوہات جو بھی ہو، کیا اس رزلٹ کو مائکروکازم کے طور پہ دیکھا جائے گا کہ یار اس رزلٹ کا مطلب ہے لو جی یا پی ٹی آئی چھا گئی ہے تو یا پی ایم ایل فارغ ہے؟ کیا یہ پرسیپشن بنے گا؟ جائے گا نا یار. 1.5 سال تو آئینی مدت ہے نا، بہت زیادہ جائے گا. اس کا فیکٹر جو ہے پوری پنجاب کی اور پورے پاکستان کی پالیٹکس پہ جائے گا. But the point is how you contest it. یہ جو بات ہے پنجاب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تماشا لگا ہوا ہے
ذرا ہمیں سندھ کا بھی بتائیں. ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی کہ وہاں پہ بھی ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کا حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ جو ضرورت سے زیادہ جو پرسیپشن بن رہا ہے. کل پتہ لگا ہے کہ کچھ ایم پی ایز وغیرہ کو ایم کیو ایم کے لوگوں نے, اپنے ہی لوگوں نے انڈے ونڈے بھی مارے, نعرہ بازی بھی ہوئی. آج بجٹ سیشن کے اندر وہ بالکل خاموشی سے بیٹھے رہے, انہوں نے کوئی بات نہیں کی, بٹ کافی ایشوز وہاں بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. کیا یہ پیٹرن ہو رہا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی چیزیں نہیں چل رہی اور اب ہم سندھ میں جا رہے ہیں تو ایم کیو ایم, اور اس کے تو ریپریکیشن خالی پروونس کے لیے نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا کوئی ناتا ٹوٹتا ہے اس کا تو پھر جھٹکا لگتا ہے سیدھا اسلام آباد میں. تو وہاں بتائیں, وہاں بھی جھگڑے چل رہے ہیں. شکریہ مالک. دیکھیے ابھی تو دیکھنا یہ کہ پرسوں جو NA 240 کا الیکشن ہے وہ ایم کیو ایم وہ سیٹ ریٹین کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی, اور ظاہر ہے ایم کیو ایم کے لیے اس لیے وہ سیٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ ان کے ظاہر ہے ڈپٹی اقبال جو تھے جن کا انتقال ہوا وہ ان کی سیٹ تھی, تو اب وہ سیٹیں ان کے لیے اس سیٹ کو ریٹین کرنا بہت ضروری ہے. اور اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ 1 مہینے بعد کراچی میں لوکل باڈیز الیکشنز ہیں, کراچی حیدرآباد میں. اس لیے بھی وہ الیکشن مزہ سوری فار انٹرجیکشن, لیکن وہ ہو رہے ہیں کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے تو اپلائی کر دیا ہوا ہائی کورٹ کو کہ جی ابھی ڈیلے کریں اور ہمارے وہ ایشوز وغیرہ ہیں. ہاں نہیں مالک, لیکن الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا 26 جون کو جو ہے وہ دیگر اضلاع میں الیکشنز ہو رہے ہیں, اور 24 جولائی کو بدین, کراچی اور حیدرآباد میں الیکشنز ہو رہے ہیں. اب بدین میں بھی جو جی ڈی اے ہے, جی ڈی اے کل میری فہمیدہ مرزا صاحبہ سے بات ہو رہی تھی, تو جی ڈی اے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ انٹیریئر سندھ میں بالکل کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور پیپلز پارٹی زیادتی کر رہی ہے. کراچی اور حیدرآباد کے الیکشن بہت امپورٹنٹ ہوں گے پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ان کی میجورٹی ہے اس وقت کراچی اور حیدرآباد میں مجموعی طور پہ. اور اس پورے سینیریو کے بعد تو پی ٹی آئی چاہے گی کہ وہ لوکل باڈیز میں ان کا میئر ہو. ایک اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی, ایک اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے درمیان بات چیت چل رہی ہے لوکل باڈیز الیکشن. اگر ایسا ہوتا ہے تو ایڈوانٹیج حاصل ہوگی پی ٹی آئی کو. دوسرا جو مذاکرات چل رہے ہیں, اب وہ مذاکرات بنیادی طور پہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ کیا جائے, لیکن نظر نہیں آ رہا کہ فوری طور پہ یہ ہو پائے گا, کم سے کم اس لوکل باڈیز الیکشن سے پہلے. تو شاید ایم کیو ایم نے مینٹلی اس کے لیے تیار ہو گئی ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن اب واضح طور پہ انہوں نے پورا پروگرام دے دیا ہے. دوسرا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیپلز پارٹی فوری طور پہ کر سکتی ہے, جیسے حیدرآباد یونیورسٹی کا مسئلہ ہے. حیدرآباد یونیورسٹی کے مسئلے پہ تاخیر, جو پبلک سروس کمیشن والے مسئلے مسائل ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن کے یا جابس کے سلسلے میں, وہ چیزیں ایسی ہیں جس پر میرا خیال ہے پیپلز پارٹی غیر ضروری طور پہ تاخیر کر رہی ہے. لیکن بات یہ ایک طریقے سے ڈیڈ لاک ضرور ہے, لیکن ایم کیو ایم اتنی جلدی اب شاید فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ فوری طور پہ نکل کر وہ جائیں گے کہاں. لوکل باڈیز الیکشنز کے بعد شاید کوئی فیصلہ کر پائیں, اس سے پہلے مجھے لگ نہیں رہا. جو پنجاب کی آپ بات کر رہے تھے مالک, وہ پنجاب میں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جو زرداری ہاؤس اور بنی گالا کے بیچ میں پرویز الہی گئے تھے, ورنہ تو وہ بہت ہی آٹومیٹک چوائس بن گئے تھے, وہ تو آلموسٹ الیکٹ ہو جاتے اگر. لیکن وہ جو کھیل پلٹا تو وہ کھیل آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے, اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پنجاب میں ایسی صورتحال کب پیدا ہوئی ہو. یہ جو شاہ جی بات کہہ رہے تھے, وہ 56 میں جب جگتو فرنٹ کی گورنمنٹ ختم کی گئی تھی, جس طریقے سے ختم کی گئی تھی, اس کے بعد جو صورتحال رہی پنجاب میں منظور بھٹو کے پیریڈ میں ہم نے دیکھا تھا 90s میں راتوں رات سارے ایم پی ایس تبدیل ہو گئے تھے. میں اتنا قدیم نہیں ہوں, لیکن قیام پاکستان کے فوراً بعد بھی آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کا آغاز ہوا تھا, دلتانہ ممڈوٹ کشمکش. تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم جا رہے ہیں. یہاں پہ مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد